تمام آپ کے صحافی حضرات کا بہت تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ میرے نوٹس پہ تشریف لائے اور احکام بالا تک میری آواز پہنچائی، اور مجھے امید ہے کہ اس پریس کانفرنس کے ذریعے انشاءاللہ میرے شہید بھائی کے خون کو ضرور انصاف ملے گا۔ سب سے پہلے میرا مقصد ہے کہ میرے ان تمام پولیس افسران سے نہ کوئی ذاتی دشمنداری ہے، نہ میں کسی کی دل آزاری کرنا چاہتی ہوں، نہ میرا خیال یا اس پریس کانفرنس کا مقصد ہے ریاست کے خلاف۔ کچھ ایسے ٹھوس شواہد اور ثبوت ہیں جو میں 18 مہینے کے بعد اپنے بھائی شہید غوث بخش شاوانی کی کیس میں لے کر آئی ہوں، جو میں تمام دلائل اپنے واضح طور پر اپنے میڈیا کے ذریعے اپنے احکام بالا تک پہنچا سکوں، کیونکہ باتیں بد زبانی اور بدتمیزی سے نہیں ہوتی، دلائل سے اور اختلافات سے باتیں حل نہیں ہوتی، کیونکہ میں نے اپنا مقصد پیش کرنا ہے۔ میرے اس پریس کانفرنس کا مطلب یہ ہے کہ 19 دسمبر 2024 کو میرے اور میرے ہمشیرہ کے سامنے FC چیک پوسٹ ولی جیٹ عدالت، سریاب عدالت اور فیض آباد گل آغا گودام کے سامنے دن دہاڑے دن کی روشنی میں میری اور میری ہمشیرہ کی موجودگی میں میری ذاتی دشمنداری کی بنیاد پر میرے جوان، معصوم اور خوبصورت شہید، جو ابھی میں شہید لفظ اس کے لیے استعمال کر رہی ہوں، غوث بخش میرا جوان بھائی جس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا، میں اس کے پاس موجود تھی، اس کو لانے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ 2 موٹر سائیکلوں پہ 4 اشخاص سوار، جن میں ایک یعقوب اور دوسرے کو میں نے بعد میں آئیڈینٹیفائی کر لیا تھا، غفار، اور 2 نامعلوم جو ابھی تک اس کیس میں نامعلوم ہے۔ موقع پہ پہنچتے ہی میرے بھائی پہ اندھادھند فائرنگ شروع کر دی اور کھلے چہروں کے ساتھ اپنے کامیابی کے ساتھ وہ موقع سے فرار ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اب میں کچھ باتیں واضح طور پر کہنا چاہتی ہوں تاکہ میرے میڈیا سے اور میں بالکل مکمل طور پر IG بلوچستان کور کمانڈر صاحب، IG FC صاحب، DIG ISI اور میرے معزز چیف جسٹس کامران ملا خیل صاحب، میر سرفراز بگٹی صاحب اور چیف جسٹس پاکستان سے میری اپیل ہے، اور DIG اور IG بلوچستان سے، کہ میرے اس پریس کانفرنس پر فوراً نوٹس لیا جائے، ایک کمیشن قائم کیا جائے، اور جو چند پولیس افسران ہیں جن لوگوں نے پاک وردی میں پولیس کی توہین کی ہے، پولیس کی وردی کی توہین کی ہے اور اتنے بڑے کام کیے ہیں کہ جو میں پیش کرنے جا رہی ہوں جو ثبوت، تاکہ ان کے خلاف فوراً انکوائری کیا جائے، اور باقی بھی 2 نامعلوم ملزمان ہیں ان کو فوراً گرفتار کیا جائے اور ان پولیس افسران کے خلاف کھل کے کارروائی کیا جائے۔ یہ میری بات ہے۔ سب سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا، میرے بھائی کو شہید کیا گیا میرے ذاتی دشمنداری کی بنیاد پر، اور اس میں سب سے مین کردار قاسم رودینی، جو اس وقت SHO تھے کیچی بیگ تھانے کے، قاسم رودینی صاحب نے ادا کیا۔ میرے سب سے پہلا پروف یہ ہے کہ یہ بات غلط ہے پولیس کی کہ پولیس میرے بھائی کو سیول ہاسپٹل لے کر گئے۔ موقع پہ میں موجود تھی، میں اور میرے فیملی والے اپنی مدد آپ کے تحت بھائی کو CMH اور CMH سے سیول ہاسپٹل لے کر گئے، جہاں پر کئی گھنٹوں تک پولیس نظر نہیں آیا۔ اور دوسری بات پولیس کی یہ دیکھے اردرمی کیچی بیگ تھانے والوں کی کہ ان لوگوں نے ہمارے FIR میں 3 مد لکھے ہیں، اور ان لوگوں نے یہ کہا ہے کہ نازنین جو بیوی ہے وہ گواہی دینے سے اور اپنا بیان قلم بند کرنے سے انکاری ہے۔ اگر میں بیان قلم بند کرنے سے انکاری ہوتی تو میں وہاں پہ موجود وہ 2 لڑکے جو اس سے پہلے ہمارے دروازے کے سامنے کرتے ان کی شناخت کی۔ پولیس کا کیا کام تھا، کافی گھنٹے کے بعد علیم صاحب تشریف لے کر آئے۔ علیم نے کیا کیا، کٹ پتلی ہے علیم، کیونکہ وہ شرمندہ ہیں SHO قاسم اور افضل رودینی کے سامنے۔ اس نے کیا کیا، کافی گھنٹے کے بعد آئے، میرا بیان لیا اور بھائی کا شلوار اور جیکٹ چھوڑ کر صرف جو ہماری کیس پراپرٹی ہے، بھائی کی خون آلودہ قمیص اپنے ساتھ چوری کر کے لے کر گئے اور 2 ملزمان کو اٹھا کے لے کر گئے۔ پوری رات ہم نے غم میں گزارا۔ 1-5 پہ ہم کمپلین کرتے گئے کہ ہمارا FIR درج کیا جائے اور ہمیں FIR کی کاپی دیا جائے، لیکن وہاں پہ تو مسٹر جو SHO صاحب ہے قاسم رودینی، وہ تو کباب اور شباب میں مشغول تھے۔ میرے شہید بھائی کے غوث بخش کے خون کے عوض جو پیسوں میں جو ہمارے دشمنوں سے لیے ہوئے تھے، جو پلاننگ کے تحت، وہ تو وہاں پہ شام کو سجی اور رات کا ڈنر کر رہے تھے۔ کئی بار میں اور میری فیملی والے تانے گئے کہ ہم لوگوں کو ہماری FIR کی کاپی دی جائے، کہتے نہیں ابھی تک آپ کا FIR درج نہیں ہوگا۔
تھا۔ سب سے پہلے قاسم رودینی نے ہماری FIR ڈیلے کر دی۔ جب دیکھا کہ یہ FIR 15 کی بدولت یہ واپس ہو جائے گا اور FIR درج ہوگا، تو اگلے دن 2 دن کے بعد قاسم رودینی صاحب نے اپنے ذہن کے مطابق افضل رودینی، قاسم رودینی اور SSP جو اس وقت DSP تھے ستار اچکزئی صاحب SIW کے، ان کی ملی بھگت سے اور ان کے ساتھ ان کا ساتھ دیا کس نے؟ جو CTD کے اس وقت کے RO تھے خالد عبدالباقی اور انور جو AD تھے، ان کی ملی بھگت سے جب ان لوگوں کو میرے تمام شواہد اور میرے DVR چوری کرنے تھے، مسخ کرنے تھے، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ ایک فیک پیج کے ذریعے مسلح تنظیم کے نام سے ایک فیک پیج چلا ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے، دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایک پاگل کو نوشکے میں ہلاک کیا اور ایک کو سریاب روڈ میں۔ تو اس کی یہ میں وضاحت کرتی ہوں کہ یہ وہ پاگل کی تصویر ہے، ذرا یہ کیمرہ زوم کرے، جس پہ یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ نوشکے میں ہلاک ہوا ہے مسلح تنظیم کے ہاتھوں۔ تو میں اس کی وضاحت کرنا چاہتی ہوں، یہ کوئی مسلح تنظیم کے ہاتھوں ہلاک نہیں ہوا ہے، وہاں کے اس وقت کے SHO صاحب اور CTD کے جو خاران ڈویژن کے جو RO ہیں ان کی ملی بھگت سے یہ ایک سرکاری بندہ تھا، اس کو کوئی گولی نہیں لگی اور اس کو صرف محض ایک زخمی ہونے کا ڈرامہ دے کر رات کو اس کو ریفر کیا گیا تھا کوئٹہ پر۔ اور دوسری بات، یہ اس کا FIR ہے، یہ بھی اس کو ذرا زوم کر لیں، یہ FIR نمبر ہے جو پولیس کیچی بیگ تانے کے اور ان چند افسران کی ملی بھگت سے بنا ہے، اور دعویٰ کیا گیا اس FIR میں کہ اس کی گردن اور ٹانگ میں گولی لگی۔ جب ہم اگلے روز چلے جاتے سول ہاسپٹل پہ کہ اس بندے کا پتہ کر لے، پھر یہ وہ تمام ڈاکیومنٹس ہے کہ یہ بندہ 2 دن کے بعد سول ہاسپٹل سے یہ بندہ بھاگا ہوا ہے۔ آپ خود سوچیں، کسی معصوم بچے کو بھی آپ بتائیں جس کے ٹانگ اور گردن میں گولی لگ سکتی وہ بھاگ سکتا ہے؟ یہ بالکل سراسر ایک جھوٹ تھا، ایک خانہ پری تھی، سوائے مجھے مطمئن کرنے کی میری فیملی کو، پورے سریاب روڈ کو، بلکہ احکام بالا تک IG اور DIG صاحب کو مطمئن کرنے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا گیا۔ اس کے بعد میں نے پریس کانفرنس کی۔ پریس کانفرنس کے بعد واضح الفاظ میں مسلح تنظیم نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ غوث بخش کے قتل کے کیس میں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس کا تعلق ہے۔ پھر بھی قاسم رودینی صاحب نے ستار اچکزئی کی ملی بھگت سے اس کیس کو مکمل طور پہ کمزور کرنے کے لیے جو اس سے ہو سکا، ہمارے ضروری شواہد جو بھائی کو 7-8 سے اوپر گولیاں لگی تھی، صرف ایک خول برآمد کیا، موقع کی جیو فرینزنگ کروائی نہیں گئی، اور سب سے بڑی بات، قاسم سے کوئی پوچھنے والا ہے یا نہیں ہے؟ میں اسرار کلندرانی کی فیملی سے نہیں ہوں، میں اسرار کا غریب والد نہیں ہوں کہ میں چپ رہوں گی۔ قاسم نے تو بس 18 مہینے کہا، بس کیس ختم ہو گیا، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں اسرار کی جگہ پہ بھی بات کرتی ہوں کہ اس کے ساتھ بھی قاسم SHO نے چند پولیس افسران کے ساتھ مل کر غلط کیا، اور میرے معصوم بھائی کے ساتھ اس لیے غلط کیا کیونکہ اس کو بھاری تعداد میں پیسے ملے، اور BLA کے نام سے قاسم رودینی SHO صاحب وہ پولیس ناکارہ کم ظرف بدذات انسان ہے جس نے تنظیم کے نام سے پیٹ چلائی ہے۔ اس پہ میں نے بہت سی اپلیکیشنز دی اور میری اپلیکیشنز پہ سال بھر میں کوئی کاروائی نہیں۔ اب اللہ جانتا ہے کہ میری یہ اپلیکیشنز IG DIG تک پہنچی بھی ہیں یا نہیں پہنچی، ان کو انکوائری کا رول دے کر ان کو بند کر دیا گیا۔ اور دوسری بات، 161 کا میرا بیان نہیں لیا گیا۔ سب سے پہلے چالان کو وہ کالے منہ والے بسم اللہ نے کمزور کیا جو SIW کا تفتیشی تھا۔ ہمارے بھائی کے کیس میں ستار اچکزئی صاحب نے، بسم اللہ نے، قاسم SHO صاحب نے اتنے اچھے تعداد میں پیسے لیے کہ جہاں تک ہو سکے اس نے میرے دشمن کے ہاتھ محفوظ کیے، بلٹ سارے چھپا لیے، ایک خول برآمد کر لیا، بھائی کی کیس آف پراپرٹی جو قمیض تھی سول ہاسپٹل سے اس کو غائب کر دیا، اور سب سے بڑی بات، جب ان لوگوں کو یہ سارے اپنے ایویڈنس مسخ کرنے تھے تو خالد باقی صاحب نے سہارا لیا اس فیک پیڈ کا، اس کو جواز بنا کر جتنے بھی سریاب روڈ کے گودام تھے، دکاندار تھے، ان کے تمام کیمرے آرون کارپولر اور ان کے ساتھیوں کی مدد سے وہ لے کر گئے، اور مجھے جواب کر دیا، کہتے آپ سے جو بھی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ سرفراز بگٹی صاحب میرے کلاس فیلو ہے۔ یہ خالد باقی نے مجھے خود اپنے آفس میں بولا کہ آپ سے جو نہیں ہو سکتا ہے، سرفراز بگٹی صاحب میرے کلاس فیلو ہیں، وہ مجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ تو سرفراز بگٹی صاحب اگر آپ ہماری داد رسی نہیں کریں گے تو یہ آپ کے افسران اب اس قدر تک یہ ایڈوانس ہو چکے ہیں کہ تنظیموں کے نام سے پیڈ جاری کرتے تاکہ آئندہ بھی بندوں کو پتہ چل جائے کہ کسی کے ساتھ کوئی واقعہ ہو تو وہ اس کی تحقیقات کرے، ہماری طرح شفاف تحقیقات کرے کہ جتنا میں نوشکے تک گئی یہ سارے ثبوت لے کر کہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں۔ میں نے اپلیکیشن دی، پھر میں نے CTD کے خلاف پٹیشن دائر کی کہ بھائی ہمارے CCTV فوٹیج کو ریکور کیا جائے۔ اب معذرت کے ساتھ
22 के 7वें दिन पे मैं गई DIG साहब गुराया, उस वक्त DIG कोयटा भी थे और DIG CTD भी थे। मुझे उनसे मुलाकात करने नहीं दिया गया और मैं वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी के पास गई उनकी बदौलत से। तो DIG गुराया साहब, क्या खालिद कासिम रोदेनी साहब, सतार अचकजई साहब और खालिद बाकी और अनवर एडी के सामने आप इस कदर बेबस है कि आपने अभी तक मेरा CCTV फुटेज इनसे रिकवर नहीं करवाया। और सबसे दूसरी बात, मैंने अपने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि जब मैं वहाँ पे मौके पे मौजूद थी, क्योंकि ये सारा वाकया मेरा और मेरी हमशीरा के सामने पेश है सादा वर्दी में, उसमें मैंने आइडेंटिफाई किया बाद में, क्योंकि हमारा इलाका था वो सादा वर्दी में। एक था शबीर बाजवा CIA वाला, जो उस वक्त मुझे नहीं पता किस पोस्ट पे था, वो सुर्ख कलर की गाड़ी में सवार था, मौके पे वो मौजूद था। और जो मेरे मुलजिमान मौके से मोटरसाइकिलों पे भागे, ये भी उस वक्त उनके साथ भागे। और उसके साथ दूसरा, माजरत से साथ मैं कुछ कहना चाहूँगी, अमजद अबाबकी, जो मुझे नहीं पता कि CTD में कारपोलर था, कोई और काम करता था, चौकीदार था, गनमैन था, लेकिन वहाँ पे उसकी भी मौजूदगी थी, वो भी गाड़ी में मौजूद था। और अकवा गाड़ी में अफजल रोदेनी के साथ और भी बंदे मौजूद थे सादा वर्दी में, जो गलियों से भागकर चले गए, मुझे देखकर चले गए। तो इसका क्या मतलब है कि आप मेरे दुश्मन की निगरानी कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात, पुलिस का तो काम है कि एविडेंस आप प्रूफ करें, आप निकाल दे, बल्कि बजाय एविडेंस प्रूफ करने के गंदे पतलून के साथ, माजरत के साथ, ये वर्दी का हमारा पतलून है, मैं इसकी कोई बेउर्मती नहीं करना चाहती। अपने तट क्लासेस ने जो कपड़े पहने हुए थे उसके साथ चढ़ के ये खुद तमाम जो गोदाम थे, कैमरे थे, जो दुकानों के थे, कासिम रोदेनी ने खुद उतारे। शाम को मीटिंग की और कब्जे में किसकी दिया? असन जत्तक साहब के। अब असन जत्तक को देखे, कल के आप चूजे आए हो, आप इतने कासिम साहब के वो हो गए हो कि लोगों को आप वो मिली भगत से दुश्मनों को कत्ल करवाते हो और उनके मुकम्मल जो DVR है वो सारा सिस्टम उठा के ले जाते हो और आगे आप वहाँ पे बात करते हो कि नहीं भाई हम लोगों के पास तो कोई DVR नहीं। और ये जो आरून साहब है, आरून नूरजई साहब है, कारपोलर है, मैं तमाम नूरजई की कदर करती हूँ, मेरे लिए रिस्पेक्टेड है, तमाम अचकजई मेरे लिए रिस्पेक्टेड है, तमाम रोदेनी मेरे लिए रिस्पेक्टेड है। लेकिन ये चंद पुलिस अफसरान और आरून को कहे, आरून साहब ने क्या किया, जितने भी और कैमरे थे अपने बंदों के साथ मिलकर कासिम की निगरानी में गोदाम से कैमरे उठाए। और सबसे ज्यादा साथ नजीब तरीन जो हरियाणा गोदाम के ऑनर है उसने साथ दिया, क्योंकि वो क्लास फेलो रह चुके हैं या कोई दोस्त है, कोई करीबी रिश्तेदार है CTD वाले कादिर कासी के। और मैं ये बिल्कुल मैं इल्तिजा करूंगी कि इनका CDR निकाला जाए ताकि ये बात वाज़े आ जाए कि इस कत्ल में बड़े शफाफ तरीके से तंजीम का नाम लेकर SHO कासिम रोदेनी ने इस तरह बड़ा पैड जारी किया कि ये बात खत्म हो जाएगी, पैड खत्म। और मुझे किस चीज़ का इंतजार था? मुझे अपने बलूचिस्तान हाई कोर्ट अदालत अदलिया का इंतजार था। फिर इन लोगों ने क्या किया, 3 चालान पेश किए। पहले चालान में जब SIW की बिस्मिल्लाह ने, ये काले मुंह वाले बिस्मिल्लाह को तो अल्लाह तबाह करेगा इंशाअल्लाह, इसकी भी औलाद है हमारी भी औलाद है, इसने क्या किया, अपने आका सतार अचकजई साहब के कहने पर क्या किया, चालान में सब कुछ लिख दिया। और चालान में पैड का आपने जिक्र क्या किया, क्योंकि आपने पैड का जिक्र इस तरह किया हुआ है कि इसको आपने फोरेंसिक करने क्यों नहीं भेजा, सिर्फ पैड को एक टचिंग दी ताकि केस हमारा कमजोर हो जाए। आप सब जानते हैं जो क्रिमिनल केस होता है उसमें एक जरा सी भी गुंजाइश नहीं होती शक की, और जिस केस में शक पैदा हो जाए मुल्जिमान बाइज्जत बरी होते हैं। इसने क्या किया, जियो फोरेंसिक क्यों नहीं करवाई इस पैड, क्योंकि पैड की कोई हैसियत ही नहीं थी। डार्क अकाउंट से पुलिस कासिम रोदेनी साहब ने, सतार अचकजई साहब ने, शबीर बाजवा और खालिद बाकी और इनकी एक टीम ने अपनी मिली भगत से इन लोगों ने चलाए ये पैड तंजीम के नाम से कि बस हम छुप करके रोएंगे धोएंगे कि भाई सब पागलों को ये तंजीम मार रहे हैं तो हमारे औलाद को भी तंजीम वालों ने मार। तंजीम का कोई ताल्लुक नहीं था, तंजीम ने वाज़े तौर पर वो भी कर दिया। और मैंने हाई कोर्ट में एक केस के आपने चले कि 2 अदालतों में इसके केस खुफिया तौर पर चलाए गए। जब मेरे इल्म में बात आई तो मैं CTD अदालत पहुंच गई, वहां पे मेरे भाई का खुफिया तौर पे केस चलाया गया, जिस पे मैं बहुत शुक्रगुजार हूं हाई कोर्ट का। ये आर्डर है हाई कोर्ट का जिसने मुकम्मल तौर पे, तंजीम ने तो इसकी मतलब दिफा की कि हमारा इस बच्चे से, इस जवान लड़के से कोई ताल्लुक नहीं। ये देखिए ये आर्डर है, ये डेट भी है 14/5/2026 का, बिल्कुल मुकम्मल तौर पे हाई कोर्ट की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और अपने वकील अली अहमद लहरी साहब के और हाई कोर्ट वालों का, तमाम जजेस का, जिसने इस पैड को फेक करार दिया और हमारे केस को वापस ट्रांसफ़र कर दिया सरियाब अदालत में।
پھر کیا کیا، تفتیشی قاسم کے کہنے پر بسم اللہ صاحب نے اور ستار اچکزئی نے تو سب کچھ سارے ایویڈنس ختم کیے. پھر ہم لوگوں نے اپنا کیس ٹرانسفر کروا دیا کرائم برانچ. بھائی رہی کسر جو تھی وہ محمود صاحب نے پوری کر دی، کیونکہ محمود صاحب کے بڑے پیٹ میں بھی تو پیسے چاہیے تھے. محمود صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جب آپ نے ڈی وی آر گودام سے قبضے میں لیا تو آپ نے نجیب ترین سے 161 کا بیان لیا کہ پہلے یہ ڈی وی آر کس کے قبضے میں تھا؟ آپ سے پہلے یہ سی ٹی ڈی والے ڈی وی آر لے کر گئے تھے. آیا یہ وہی ڈی وی آر ہے یا نہیں؟ بالکل اس بات پہ میری کوئی سنوائی نہیں گئی. میرے چپل تک گھس گئے، میں روز عدالتوں کے چکر لگا گئی، پولیس کے پاس چلی گئی، نہ مجھے آئی جی ڈی آئی جی صاحب سے مل. پھر جب ہم لوگوں نے اپنے تمام ثبوت ان سے مانگے، میں نے پٹیشن دائر کی. پھر ان لوگوں کو کچھ نہیں سوچا، فار آرڈر پہ شفیق شاہوانی نے یہ سوال انشاءاللہ میں کورٹ میں بھی اٹھاؤں گی اور اپنی سی پیز میں بھی جاؤں گی، اور انشاءاللہ میرے لیے آگے رستہ ہے. شفیق شاہوانی صاحب نے فار آرڈر پہ آئی جی کی دستخط پہ، آپ آئی جی صاحب نے اس پہ سگنیچر کیا. فار آرڈر پہ آپ نے کیسے راتوں ہی رات میں رکھے سی ٹی ڈی کے حوالے کر دیا، تاکہ سی ٹی ڈی اس پورے کیس میں جو آخری ڈی وی آر ثبوت ہے جس میں سرکاری بندے بھی آ رہے ہیں جن لوگوں نے میرے دشمن کی بالکل نگرانی کی، تاکہ وہ 2 موٹر سائیکل والے جو ابھی تک نامعلوم ہیں وہ نامعلوم ہی رہے. وہ قاسم کو، ستار اچکزئی صاحب کو اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ 2 نامعلوم ان کے کتنے قریبی ہیں اور ان سے ان کا کیا رشتہ ہے، جن کو ابھی تک ایس آئی ڈبلیو نے چھپایا، کرائم برانچ نے چھپایا، اور آخری کسر کس نے پوری کی؟ سی ٹی ڈی والوں نے. کس کے کہنے پر شفیق صاحب نے ایک فار آرڈر پہ کیس بھجوا دیا سی ٹی ڈی کو، اور سی ٹی ڈی تو ویسے ہی میرا دشمن بنا ہوا ہے. 3-4 مرتبہ مجھے اٹھانے کے لیے غرض سے آئے. انور ایڈی نے بندے بھیجے تھے، ان کی ریکارڈنگز آڈیو ویڈیو میرے پاس موجود ہے، جو میں انشاءاللہ اگلے اپنے لائمل میں پیش کروں گی کہ یہ عورت تمہارا پیچھا چھوڑنے والی نہیں، اس کو تو ادھر ادھر کر لیتے، قصہ ہی ختم ہوتا ہے. پھر کیا کیا، اس نے ہمارا ڈی وی آر بھجوایا لاہور کے لیے، اور وہ بھی ٹیمپرنگ کر کے اس میں جتنے بھی ثبوت تھے وہ ختم کر کے، اور واپس یہ لکھ دیا اپنے ڈی وی آر میں کہ بھائی ہمارے ڈی وی آر میں کوئی ریکارڈنگ موجود، ان کے پیڈ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، واقعی یہ معاملہ ہے. تو میری انشاءاللہ یہ گزارش ہے کہ اس طرح کے قاسم ایس ایچ او صاحب، میں قلندرانیوں کی طرف سے بھی یہ بات کرتی ہوں، میں اسرار کی طرف سے بھی بات اٹھاتی ہوں، میں مصور کاکڑ کا بھی آج ذکر کرتی ہوں، میں مریم شاہوانی اور مبشر شاہوانی کا بھی ذکر کرتی ہوں، اور ان تمام افراد کا، کہ پولیس آج کل وردی کے بغیر اس طرح کے چند افسران جو بڑے عزت کے ساتھ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم 1 روپے نہیں لیتے، ہم کسی کی سفارش نہیں کرتے، کھلے عام میرے کیس میں ان لوگوں نے بڑی تعداد میں پیسے لیے اور سب کچھ ختم کر دیا. پھر اس میں کیا کیا، مجھ پہ 2 ایف آئی آر کیے گئے. جب میں سی ٹی ڈی کے تمام بندوں تک، جب امجد ابابکی تک میں پہنچ گئی، جس کو بعد میں معذرت کے ساتھ مسلح تنظیم نے شہید کیا، امجد ابابکی تک میں پہنچ گئی. میں ہر دروازے پہ گئی کہ امجد ادھر کھڑا تھا، سر آپ سی سی ٹی وی فوٹیج نکالے، یہ پولیس والا تھا یہ، لیکن میری کوئی بات نہیں سنی گئی. پھر کیا کیا کہ فرحان صاحب نے معذرت کے ساتھ، فرحان شیخ نے، ہارون نے اور 3-4 کار پولر نے مجھ پہ ایف آئی آر کیا. 6-6.5 مہینے کے بعد ان کو یاد آیا کہ نازنین ہمیں بلا جواز تنگ کر رہی ہے، نازنین ہماری سی ڈی آر نکال رہی ہے، نازنین نہیں نکالے گی، اب کورٹ کے تھرو میں آپ کی تمام سی ڈی آر نکالوں گی. مجھ پہ سی ٹی ڈی والوں نے 5 بندے ایک طرف اور ایک فرحان قیوم اور ہارون کے کہنے پر مجھ پہ ایف آئی آر کیے، تاکہ میں ایک لیڈیز ہوں، میں ڈر جاؤں گی، میں سی پی او سے ان کا پیچھا چھوڑ دوں گی تاکہ ان کی نوکریاں ختم نہ ہو جائے. اور دوسری بات، یہ ایک بہت واضح بات ہے جس پہ نوٹس کیا جائے، ہر کوئی خبر ہوتی ہے جس کی نیوز پہ چلایا جاتا ہے، اور اتنا بڑا واقعہ سریاب روڈ پہ آئے، یہ دیکھیے یہ نیوز ہے، اس پہ بھی 20 دسمبر ہے اور آگے 7 دسمبر ہے، بیچ کا نیوز غائب ہے. اور یہ بھی نیوز ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی پہلے کا نیوز ہے، 20 دسمبر کا نیوز ہے، 19 دسمبر کا نیوز غائب ہے. اور باقی یہ تمام جتنے بھی نیوز ہے، کیونکہ میں پرچیاں گنواؤں گی کافی ٹائم لگے گا، تو میری مختصر سی یہ بات ہے کہ قاسم رودینی صاحب نے بڑے شفاف انداز سے مسلح تنظیم کے نام سے یہ پیڈ جاری کیا، تاکہ میرے کیس کو بڑے اندھیر کاتے میں ڈال کر میرے ملزمان کو مکمل طور پر ان کو سہولت مل سکے اور ان کا کام ہو سکے. لیکن میری ایک بات رکھیں، ہم بلوچ ہیں، بلوچ اور پٹھان، شکر ہے اللہ کا، صرف ہم عدالتوں پہ انتصار نہیں کرتے. میرے جتنے دشمن بھی اس کیس میں میرے بھائی کے شامل ہیں، انشاءاللہ ہم خود یہ وس اور توفیق رکھتے ہیں کہ ہم ان سے اپنے بھائی کے خون کا حساب لیں گے، ان سے اس کا بدلہ لیا جائے گا. اب آپ مجھے بتائیں ڈی آئی جی صاحب اور آئی جی صاحب کہ آپ ستار اچکزئی صاحب سے، بسم اللہ تفتیشی سے، اور قاسم رودینی جو اتنے ایڈوانس ہو چکے ہیں کہ تنظیموں کے نام سے پیڈ بھی جاری کر رہے ہیں، تو ان سے کوئی پوچھ گچھ آپ کر لیں برائے مہربانی. میرے اس کیس پہ آپ نوٹس دائر کر لیں، میرے اس کیس پہ مجھے کارروائی کیا جائے، میرے ان تمام چیزوں کو ان سے ریکور کیا جائے، تاکہ قاسم
رودینی اپنے ناپاک 3 بندوں کے ساتھ، افضل رودینی، حسن جتک اور ان کے باقی جو ان لوگوں نے اپنے اس وقت کے چبیک تانے کو اپنا بیٹھک بنایا ہوا تھا، تو ان کے خلاف قانونی کارروائی کیا جائے. اور انشاءاللہ اس کے بعد لائے عمل میں فرحان کے بارے میں بھی طے کروں گا کہ فرحان مجھ پہ ناجائز FIR کر کے سال بھر سے آرام کر رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ معذرت کے ساتھ فرحان کی ایک محبوبہ ہے جس تک میں پہنچ گئی ہوں، جس نے پہلے سے ہم لوگوں تک رسائی حاصل کی. اب فرحان کو دل کا اٹیک ہو گیا ہے کیونکہ اس کی محبوبہ بول رہی ہے کہ میں بدنام ہو جاؤں گی. اس خواتین کو بھی میں منظر عام پہ لے کر آؤں گی جو معذرت کے ساتھ اس طرح کے گندے منہ والے شکل والے کے ساتھ دوستی کر کے ہمارے گھر کے اندر اس نے ہمارے گھر کی انکوائری کی ہے، ہمارے گھر کی باتیں باہر پہنچائی ہیں. تو میں لہٰذا میرے تمام اداروں سے IG بلوچستان سے خاص کر DIG صاحب سے میری گزارش ہے کہ میرے کیس میں ارسر نو انکوائری کیا جائے اور میری CCTV فوٹیج کو برآمد کیا جائے اور 2 وہ نامعلوم ملزمان جنہیں بہت اچھی طرح معلوم ہے ان کو گرفتار کیا جائے اور مجھے حق کو انصاف دیا جائے. بہت مشکور.